بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دے تاکہ بقیہ لوگ آرام کی نیند سو سکے۔ 2 صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پیر میں دونوں کو نیند آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے، بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں خاموشی سے فقط ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا ہی اچھا ہو کہ میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتی ہی رہے۔ اسی اثناء میں دشمن ادھر کہیں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، قریب کوئی ایسا تو نہیں جو پہرے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر وہ سورہ کہف پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکل آیا، مگر پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور خون نکلتا رہا۔ خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہٰذا جلدی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگا کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کاتا رہتا، مگر سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن میں پڑھنے یوں مزہ آ رہا تھا۔